خیبر پختونخوا اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے اندر اختلافات کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں 30 سے زیادہ اراکین اسمبلی کی عدم شرکت نے سیاسی حلقوں میں کئی سوالات کو جنم دیا ہے۔ اگرچہ صوبائی وزیر اطلاعات شفیع جان نے دعویٰ کیا ہے کہ تمام اراکین وزیر اعلیٰ کی قیادت میں متحد ہیں اور 75 اراکین اجلاس میں شریک ہوئے، تاہم اتنی بڑی تعداد میں ارکان کی غیر حاضری کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ پارٹی کے اندر کے جرنیل نے پارٹی کے باہر کے جرنیل سے وعدہ کیا ہے۔ اندرونی جرنیل نے عمران خان کی حکومت گرانے کا وعدہ کیا ہے۔ کسی کا باپ بھی عمران خان کی حکومت نہیں گرا سکتا۔ دنیا کی تمام اسٹیبلشمنٹ بھی مل جائیں تو حکومت نہیں ہلا سکتی۔ دوسری طرف سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے رد عمل دیتے ہوئے کہا، اس کی تم نام کیوں نہیں لیتے؟ اگر کوئی عمران خان کے خلاف سازش کر رہا ہے تو نام لیا جائے۔ صوبہ آپ سے کنٹرول نہیں ہوتا اور دوسروں پر الزام لگا رہے ہیں۔ پارٹی رہنماؤں میں غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنا درست نہیں۔ ان بیانات سے واضح ہے کہ اختلافات قیادت کی سطح تک پہنچ چکے ہیں۔ اسی دوران شفیع جان کا یہ بیان بھی اہم ہے کہ جو فارورڈ بلاک میں گیا اس پر خیبر پختونخوا کی زمین تنگ کر دی جائے گی۔ اس بیان سے اندازہ ہوتا ہے کہ پارٹی قیادت کو ممکنہ گروپ بندیوں کے خدشات لاحق ہیں۔ تاہم اس وقت زمینی حقیقت یہ ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں تحریک انصاف کو واضح برتری حاصل ہے۔ اگرچہ اس صوبے میں کامیاب تحریک عدم اعتماد کی مثال موجود ہے، لیکن 2024 کے انتخابات کے بعد مجموعی طور پر پاکستان تحریک انصاف پارلیمانی سطح پر متحد رہی ہے۔ چند اراکین کے انفرادی رویوں کے باوجود نہ قومی اسمبلی میں کوئی بڑی تقسیم سامنے آئی اور نہ ہی صوبائی اسمبلیوں میں۔ البتہ یہ حقیقت بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی کہ سہیل آفریدی عمران خان کے کتنے ہی وفادار کیوں نہ ہوں، انتظامی اور سیاسی گرفت کے اعتبار سے ان کا موازنہ علی امین گنڈاپور سے نہیں کیا جا سکتا۔ گنڈاپور سیاسی روابط اور طاقتور حلقوں کے ساتھ معاملات طے کرنے کی صلاحیت کے باعث زیادہ مضبوط سیاسی حیثیت رکھتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ان حالات میں خیبر پختونخوا اسمبلی میں کوئی بڑی تقسیم سامنے آ سکتی ہے؟ کیا وفاقی حکومت اس تقسیم کا سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی؟ اسی طرح کیا پس پردہ قوتیں بھی کسی کی اندرونی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتی ہیں؟ اگر خیبر پختونخوا میں سیاسی تبدیلی ہوتی ہے تو اس کے ملکی سیاست پر کیا اثرات ہوں گے؟ ایسی تبدیلی عمران خان کی سیاسی حکمت عملی، تحریک انصاف کی مزاحمتی سیاست اور وفاق و صوبے کے درمیان طاقت کے توازن کو بڑا متاثر کر سکتی ہے۔ تاہم کیا موجودہ اختلافات کو فوری طور پر حکومت کے خاتمے یا تحریک انصاف کی بڑی پارلیمانی تقسیم سے جوڑنا قبل از وقت تو نہیں ہوگا؟ انہی سوالوں کے جواب تلاش کریں گے۔ پینل میں ہمارے ساتھ ہیں شہزاد چودھری، زیغم خان، رضا رومی اور حسن نثار صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے، اس کی تم نام کیوں نہیں لیتے؟ صوبہ کنٹرول نہیں ہوتا، الزام دوسروں پر۔ علی امین گنڈاپور کا وزیر اعلیٰ آفریدی پر عدم اعتماد محض دفاع یا کسی بڑے سیاسی طوفان کا پیش خیمہ؟ زیغم صاحب، کیا حالات و واقعات ہیں خیبر پختونخوا سے؟ یہ الزامات ہیں، گروپوں میں ایک دوسرے پر عدم اعتماد ہے یا اس سے بڑھ کر کچھ اور ہے؟ نہ یہ طوفان ہے نہ یہ طوفان کا پیش خیمہ ہے، یہ نوجوانوں کا کھیل ہے۔ دیکھیے، پی ٹی آئی کی جو سول وار ہے اور پی ٹی آئی میں جو جوتوں میں دال بٹنا ہے، وہ تو اب نیو نارمل بھی نہیں رہا، وہ اولڈ نارمل ہو چکا ہے، ایک روٹین بن چکی ہے پی ٹی آئی میں کہ ہر سطح پر یہ دھینگا مشتی جاری رہتی ہے، خاص طور پر پختونخوا میں۔ اور اس کی وجہ ہے، دیکھیے، پختونخوا ون پارٹی پروونس ہے سندھ کی طرح، اور پختونخوا سندھ سے زیادہ ون پارٹی پروونس ہے، پی ٹی آئی کا پروونس ہے۔ اس میں ابھی کوئی تبدیلی کے آثار نہیں ہے۔ 2/3 اکثریت، 2/3 اکثریت پی ٹی آئی کو پختونخوا میں حاصل ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اتنی بڑی اکثریت ہے، 2/3 ممبران ایک پارٹی کے ہیں اور وہ پارٹی حکومت میں ہے، اور ہر ممبر یہ چاہتا ہے کہ اسے وزارت ملے اور اس کو فنڈ ملے، اور اکثر لوگ نئے بھی ہیں، جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، وزارتیں لینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے دھینگا مشتی چلتی رہتی ہے۔ اور خاص طور پر جب وزارت اعلیٰ تبدیل ہوتی ہے، جیسے ابھی تبدیل ہوئی، اور نئے وزیر اعلیٰ ان کا ایک اپنا بوائز گینگ ہے جس کو وہ لے کر آ گئے ہیں۔ پہلے وہ وزارتیں دینا نہیں چاہتے تھے کسی کو، انہوں نے کہا عمران خان سے میں پوچھ کر دوں گا، پھر اپنی مرضی سے انہوں نے کچھ وزارتیں دیں، پھر مزید وزارتیں دیں۔ اب اس پر کافی ایک ریزنٹمنٹ، ناراضگی ممبران میں موجود ہے کہ جن کو لائے ہو وہ کون سے سینئر ہیں، کون سے قابل ہیں، آخر کون سا کرائیٹیریا ہے کہ ان کو وزیر بنایا گیا اور ہمیں وزیر نہیں بنایا گیا، اس کا غصہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے فنڈز دیے جا رہے ہیں،
وہ اسی طرح سے دیے جا رہے ہیں جیسے پہلے دیے جا رہے تھے کہ وزیر اعلیٰ صاحب جس کو دیتے ہیں بہت سارے فنڈ دے دیتے ہیں, جس کو نہیں دیتے اس کو کچھ نہیں دیتے, اس پہ بھی ریزنٹمنٹ موجود ہے. تو اس وجہ سے یہ جھگڑا چل رہا ہے. اب بجٹ کا موقع ہے تو یہ تھوڑے نخرے دکھانے کا موقع ہوتا ہے, اور ایک دوسرا جو ہیوی ویٹ موجود ہے اور جو زخمی ہے کیونکہ اس کو نکالا گیا, وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ حق تلفی ہوئی, اس کے ساتھ زیادتی ہوئی, تو وہ بھی اپنا آپ دکھاتا ہے کہ دیکھو میں بھی یہاں ہوں, میں ہیوی ویٹ ہوں, میں کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہوں, میں وزیر اعلیٰ سے کسی طور پہ کم نہیں ہوں. تو یہ ایک گیم پارٹی زیغم صاحب یہ جو اتنے نمبرز کوٹ کیے جا رہے ہیں کہ 30 سے زائد ہیں, 30 سے کم ہیں, جتنے بھی ہیں, یہ عدم شرکت پھر محض اتفاق کہا جائے, خاموش بغاوت کہا جائے, کیونکہ جب آپ 2/3 کہتے ہیں تو ایک بڑا نمبر تو موجود ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. کیا اس کا پریشر بھی ہے جو ان لوگوں کو ہلنے نہیں دے رہا ہے, یا یہ اپنی رائے ہے کہ یہ موجود ہیں, بائی چانس اس دن نئی اجلاس میں تھے؟ دیکھیں جو لوگ ہیں, ٹھیک ہے, 20 کا نمبر آ رہا ہے, 30 کا نمبر آ رہا ہے, اس میں سے کہتے ہیں کہ 10 جینوئنلی نہیں اویلیبل, 20 جو تھے اس طرح اویلیبل نہیں تھے. لیکن جو نہیں تھے تو کیا وہ بغاوت کی وجہ سے نہیں تھے؟ سوال یہ ہے کیا لوگ پارٹی کی ہدایت کے خلاف, یہ وزیر اعلیٰ کے خلاف بغاوت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ میرا نہیں خیال. میں سمجھتا ہوں اسی گیم کا حصہ ہے, یہ وزیر اعلیٰ پہ دباؤ ڈالنے کا ایک طریقہ ہے کہ جو وہ چاہتے ہیں ان کو ملے. سیاسی نخرے یہ پریشر ڈالنے کا ٹیکٹک ہے کہ گروپس بنا, سیاسی نخرے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پارٹی سے الگ ہونا چاہتے ہیں, پارٹی سے الگ ہونے کا بہت نقصان ہے. اور کوئی ایسی اگر وہ موو ہے وزیر اعلیٰ کو نکالنے کی, وہ اس وقت کامیاب نہیں ہو سکتی, کیونکہ جن کی مدد سے وہ کامیاب ہونے کا کوئی چانس بنتا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ وہ وزارت اعلیٰ کو, وزیر اعلیٰ کو ہٹانے کا ارادہ رکھتے ہیں. وہ پی ٹی آئی کو پختونخوا سے کم از کم باہر نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں, کیونکہ ان کا سارا فوکس اس صوبے میں دہشت گردی پر ہے. وہ نہیں چاہتے کہ صوبے میں کوئی مزید افراتفری پھیلے, مزید کوئی سیاسی مسئلے پھیلے. اور صرف آخری بات دیکھیے, جو ہٹا سکتا ہے وہ ہے علیمہ خانم, جنہوں نے نکلوایا تھا گنڈا پور صاحب کو اس الزام پر کہ وہ تحریک نہیں چلا سکے. تو ورکرز کو پوچھنا چاہیے نا کہ اس کو تو نکلوا دیا آپ نے. کیا سہیل آفریدی نے تحریک چلا دی, جس کا گورننس کا بھی تجربہ نہیں ہے, جس کو سیاست کا بھی تجربہ نہیں ہے, مسائل بھی مزید بڑھ گئے ہیں, تو آپ نے حاصل کیا کیا؟ ٹھیک ہو گیا. تو فی الحال یہ دکھائی دے رہا ہے کہ وفاق کو بھی آفریدی ہی سوٹ کر رہے ہیں, اور یہ صرف سیاسی نخرے دکھائے جا رہے ہیں. شہزاد چودھری صاحب, مگر سہیل آفریدی صاحب یہ بھی ساتھ کہہ رہے ہیں کہ کسی کا باپ بھی عمران خان کی حکومت نہیں گرا سکتا, دنیا کی تمام اسٹیبلشمنٹ بھی مل جائیں تو اس حکومت کو نہیں ہلا سکتی. کیا زمینی حقائق کے برعکس دعوے کر رہے ہیں, ضرورت سے زیادہ بڑے دعوے کر رہے ہیں, یا ٹھیک کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں؟ اچھا عائشہ, سب سے پہلے تو حسن نثار صاحب کی نظر ایک شعر ہے, وہ ضرور سنیں. رزق سیاست عشق کویتا, کچھ بھی خالص رہن نہ دیتا, ساری کھیڑ بنجا بیٹھے ہیں, دودھ وچ سرکا پا بیٹھے ہیں, سوچی پے ہیں ہون کی کریے. تو پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی سیاست میں بھی سرکا پڑ چکا ہوا ہے بدقسمتی سے. تو یہ آپ کو اس کے آثار نظر آ رہے ہیں. اب علی امین گنڈا پور کو ہٹانے والا کون تھا؟ پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ. اور آپ کو پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ کو تو اب پتہ لگ ہی چکا ہوگا. تو جس طریقے سے ایک اسٹیبلشمنٹ باہر ہے, پی ٹی آئی کے اندر بھی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے. سہیل آفریدی صاحب ان کے ساتھ اچھے طریقے سے مل کے کام چل رہے ہیں, لیکن ریسنٹلی اڈیالہ جیل کے باہر بھی ایک اس طرح کی آوازیں اٹھیں جہاں پر کہ وزیر اعلیٰ سے ناراضگی کا اظہار کیا گیا کہ شاید وزیر اعلیٰ وہ نہیں کر پا رہا جس کے لیے کہ عمران خان کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے. یہ دو اطراف کی, دو اشخاص کی آپس کی مٹبھیڑ تو ہے ہی ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ علی امین گنڈا پور کو میرے خیال میں, میری نظر کے اندر غلط ہٹایا گیا. وہ ایک بہتر وزیر اعلیٰ تھا, وہ ایک اثر رکھتا تھا, اس کی ایک اپنی انفلوئنس تھا سیاسی حلقوں میں, اور سیاسی اس کا اثر رسوخ اور قد کاٹ تھا. لیکن اس کو ہٹا دینا یہ ہوا کہ پھر آپ نے ایک ریلیٹیولی ان نون بندے کو لا کے وہاں پر, اور کیوں لایا؟ اس لیے لائے گئے کہ اس کو مینیپولیٹ کیا جا سکتا. علی امین گنڈا پور کو مینیپولیٹ کرنا مشکل تھا. دوسری بات, وزیر اعلیٰ کا کام ہوتا ہے کہ بہت ساری کانسٹیٹوئنسیز کو لے کے چلنا. اس نے صوبہ چلانا ہے, اس نے کوئی پارٹی تو نہیں چلانی ہے. صوبے چلانے کے لیے اس کو بہت سارے لوگوں سے مدد چاہیے, اس کے ساتھ مل کے بھی چلنا ہوتا ہے. اس میں سیکیورٹی کے معاملات ہیں, باقی معاملات وفاق کے ساتھ بھی چلنا پڑتا. تو بہت بہتر طریقے سے بیلنس کر کے اپنا تعلق قائم کر کے معاملات کو چلا رہا تھا. صوبہ بھی کسی حد تک چل رہا تھا, اور پارٹی کو بھی وہ سیٹسفائی کرنے کی کوشش کر رہا تھا, اور باقی جو معاملات ہیں سیکیورٹی کی اس کو بھی لے کے چل رہا تھا. اس کو ہٹانا میری نظر کے اندر پی ٹی آئی کے لیے اپنے طور پہ ایک بہت بڑی غلطی تھی. ہیونگ سیڈ دیٹ, اس میں کوئی شک نہیں کہ جو اس وقت پی ٹی آئی کا یہ جو جس کا آپ نے ذکر کیا سوال کے اندر, یہ عکس ہے اس چپکلش کا, اس رسا کشی کا, اس قسم کی جو اختلاف ہے جو پی ٹی آئی کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے, جہاں پر آپ کا
کوئی اوپر نہ ہو تو پھر نیچے والے لوگ آپس میں اسی طریقے سے لڑا کرتے ہیں اور ایسی ہی باتیں سامنے آتی ہیں جو کہ آپ نے بتائیں. اچھا اس سے حکومت مضبوط ہوگی, اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے, تو حکومت بیٹھی مزے کر رہی ہے اس لحاظ اس سسٹم میں. لیکن کچھ ایک چیز اور ہے جس کو ہمیں خیال رکھنا چاہیے. ایک 28ویں ترمیم کے اندر یہ خبر چلی, ابھی تو 28ویں ترمیم کا کوئی شکل سامنے واضح ہو کے نہیں آئی, لیکن ایک شکل یہ آئی کہ کچھ علاقے صوبوں سے وفاقی علاقے ڈکلیئر کیے جا سکتے ہیں. اسی لیے صوبوں کی حدوں کے اندر یہ کہا گیا کہ ہم اس میں شاید کسی ترمیم کی کوئی خیال رکھا جا سکتا ہے 28ویں ترمیم کے اندر. یعنی مثال کے طور پہ کہ جو پہلے کے فاٹا کے ایریاز تھے اب وہ وفاق کے اندر دے دی جائیں تاکہ وہاں پر بہتر طور پر ڈیولپمنٹ ہو سکے, لوگوں کا خیال رکھا جا سکے اور وفاق ان علاقوں کو بہتر طور پر مینج کر سکے جو کہ غالباً ان کی نظر میں صوبے نہیں کر پا رہے. کراچی کا بھی معاملہ ہے, گو کہ وہ زیادہ گمبھیر اور زیادہ انٹریکیٹ ہے, اتنا آسان نہیں ہے وہ معاملہ. اس کا میرا خیال ہے گلگت بلتستان کا جو الیکشنز ہے آنے والا, اس سے پتہ لگے گا کہ اس قسم کے کام کے لیے کتنا فریڈم آف ایکشن موجود ہے, درست, کتنی آسانی میسر ہے. اگر تو جی بی کے الیکشنز اسٹیبلشمنٹ یعنی جو پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے ہماری, جو ملک کی پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کی مرضی کے مطابق ہو جاتے ہیں اور نتائج بھی ویسے آ جاتے ہیں تو پھر وہ کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے کہ ہمارے پاس اسپیس جو ہے وہ کافی اویلیبل ہے. درست ہو گیا. پھر آپ دیکھیں گے کہ پھر صوبے کے اندر بھی کسی تبدیلی کا خیال کوئی بہت زیادہ دور کی بات نہیں ہوگی. یعنی یہ سوچا جا سکتا ہے کہ وہاں تبدیلی آ سکتی ہے. یہ جو اپنا کچھ بات کی جا رہی ہے کہ ایک فارورڈ گروپ بنے گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا, یہ فارورڈ گروپ والے بھی موجود ہیں. جاگم صاحب نے بڑا اچھا بتا دیا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. یہ بھی آج کل سیزن اس طرح کا ہے, باقی معاملات ہیں, تو وہ اپنا رویہ اس حساب سے سیٹ کر لیں گے. درست ہو گیا.